تھی وہ آپ سے کی ہے. ابھی میڈیا کے ذریعے پورے پاکستان کو اور دنیا کو 2-3 چیزیں میں پاور کرانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز، یہاں پہ جتنے لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں، ان چھتوں پہ بیٹھے ہیں، اس پنڈال میں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے، یہ ہر ایک شخص، مرد، یہاں پہ جوان، بوڑھا، ضعیف العمر، نوجوان، بچہ، یہاں پہ ہم سب اس مادر وطن پاکستان کے وفادار شہری ہیں اور اپنی جان بھی اپنے ملک کے لیے قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہماری محب وطنی کا سرٹیفکیٹ ہم کسی کو وہ اختیار نہیں دیتے. ہماری محب وطنی کا سرٹیفکیٹ پاکستان کی غیور عوام ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ غیور عوامی دے سکتی ہے، نہ کہ کوئی فرد واحد. بزرگوں دوستو، ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے. جب آپ کا یہ وفد قومی اسمبلی میں آیا، میرے مشر، میرے بڑے بھائی اور بزرگ محمود خان اچکزئی صاحب تھے، آپ سارے صاحبان وہاں پہ تھے، اور یہاں پہ جو باتیں کی تفصیلاً باتیں ہوئی، گھنٹے سے زیادہ تھا. رمضان کے مہینے میں بات چیت ہوئی، میرے رونے کھڑے ہوئے. یہاں پہ ذریعہ معاش کا تعلق ہے، یہاں پہ رزق حلال کا تعلق ہے، یہاں پہ ایک نادرا کا ایشو ہوا. آپ کا شناختی کارڈ میں آپ کے وہ سارے قوائف موجود ہیں جو کہ پاسپورٹ پہ ہوتے ہیں، تو پھر پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ شناختی کارڈ پہ کھڑی جا سکتے ہیں. کیا یہ میری بات درست ہے یا نہیں درست؟ تو پھر تالی مارے یا نعرہ مارے کہ اسلام آباد میں بھی آواز آئے. بزرگوں دوستو، شناختی کارڈ آپ بینک پہ جاتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، آپ فنگر پرنٹ اپنا گونٹھا لگاتے ہیں، آپ سارے کے سارے قوائف کر سکتے ہیں. بورڈر کے دفتر میں ہو سکتا ہے. یہ ہم مانتے نہیں ہیں. قومی اسمبلی میں آپ کا یہ بھائی، آپ کا بیٹا مریوب سب سے پہلے یہ پرچوں ہمارا اجلاس ہوگا. رب العزت نے موقع دیا، زندگی دی. انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ 5-6 قومی اسمبلی کے ممبران ادھر موجود ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، یہاں پہ ہمارے سینیٹر علامہ صاحب موجود ہیں، یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، میرے بھائی شرف مروت صاحب موجود ہیں، آپ کا بھائی عمر ایوب موجود ہے. بحیثیت اپوزیشن لیڈر، اس پہ اختلاف کا لیڈر، سب سے پہلی بات آپ کے شناختی کارڈ کے ہم لوگ اٹھائیں گے. اور یہ چیز، یہ بھی میں برملا کہہ سکتا ہوں، جو محسن نقوی ہے وہ اپنے کان کھول کے سن لے. فارم 47 کی بیساکھیوں پہ جو حکومت آئی ہوئی ہے مرکز میں اور صوبے میں، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. اس وزیر داخلہ کے نیچے جو یہ پاسپورٹ کا دفتر آتا ہے، یہ مصنوعی وزیر داخلہ محسن نقوی کان کھول کے سن لے کہ اس کے اہلکار یہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں. 1-1 لاکھ روپے لے کے پاسپورٹ وہ بھی نہیں دیتی ہیں. لوگوں کو مصیبت ہوتی ہے. یہ ظلم کا نظام ہم لوگ نہیں چلنے دیں گے. میرے بزرگوں دوستو، یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں، ابھی آتے ہیں اور اہم چیزوں پہ. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون کا نفاذ نہیں ہے. آج ہماری جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آغاز کیا گیا ہے، وہ اسی لیے کیا گیا ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کیونکہ ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ ریاست مدینہ کی ہے، جو میرے قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان
قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان صاحب بار کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ ہماری وہ مثال ہے، وہ ریاست کہ جب ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے، 3-4 سال کے اندر مسلمانوں کی فوجوں نے 2 عالمی طاقتوں کو اس وقت شکست دی، ایمان تھا اور ایک ریاست تھی جو کہ عدل کے مبنی اور بنیاد پہ بنی تھی۔ وہی ریاست ہم لوگ پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ آج وہ ریاست ہوتی، وہ نظام عدل کا ہوتا تو میرا محبوب قائد، میرا بڑا بھائی، آپ کا ہر دل عزیز لیڈر قیدی نمبر 804 جیل میں نہ ہوتا، بش ابھی بھی جیل میں نہ ہوتی، چودھری پرویز الہی صاحب جیل میں نہ ہوتے، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں نہ ہوتے، ہماری خواتین جیل میں نہ ہوتی، ہمارے مرد حضرات جیل میں نہ ہوتے، میرے پارٹی کے 106 افراد ملٹری کورٹس کے تحت جیل میں نہ ہوتے، ان کا عدل کے مطابق ٹرائل ہوتا اور ہمارے سب لیڈران آزاد ہوتے۔ یہی چیز ہے جس کے لیے ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں، اور آپ کی مدد انشاءاللہ تعالیٰ اس میں چاہیے۔ بزرگوں دوستو، ہم ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے 9 مئی کے دن جو CCTV کیمرہ کی فوٹیج تھی وہ سامنے لائی جائے۔ ہمارے 14 سے 15 شہداء تھے، باقی کون ایک شخص بھی زخمی نہیں ہوتا، ہمارے شہداء تھے، ہمارے لوگوں نے خون کا عطیہ دیا تھا۔ ہم لوگ اس پہ آزادانہ منصفانہ تحقیق چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بزرگوں دوستو، میں آپ کو چند باتیں کر کے اجازت لوں گا کیونکہ لیڈران نے بھی باتیں کرنی ہے۔ آپ کو میں یہ بات کرتا چلوں کہ جناب اعلیٰ، جو یہ ریت کے ٹیلوں پہ کھڑی ہوئی حکومتیں ہیں، چاہے وہ سرفراز بگٹی کی ہو یا وہ شہباز شریف کی ہو، یہ قوم 47 کی بیساکھیوں پہ ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہیں، پر یہ عوام کا سمندر ان کو بہا کے لے جائے گا اور تاریخ کے کچرا دان پہ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پھینکیں گے۔ بزرگوں دوستو، میں آپ سے التماس کروں گا کہ متحد رہے، یہ متحد ہونے کا وقت ہے۔ ہم نے اپنے لیڈر کی کال پہ ہمیشہ پرامن رہنا ہے۔ ہماری یہ الائنس، ہماری یہ تحریک پاکستان بھر میں جلسے کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پنجاب میں جلسے کرے گی، سندھ میں کرے گی، بلوچستان میں کرے گی، خیبر پختونخوا میں کرے گی، گلگت بلتستان میں کرے گی، آزاد جموں و کشمیر میں کرے گی۔ اس وقت تک ہم لوگ کرتے رہیں گے جب تک یہ ہماری جو چھینی ہوئی سیٹیں تھیں، ہماری قومی اسمبلی کی 180 سیٹیں ہم لوگ واپس نہیں لاتے ہیں۔ بزرگوں دوستو، ہم لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے اور اس وقت تک تحریک جاری رہے گی جس وقت تک میرا قائد باہر نہیں آ جاتا، اور جس وقت تک ہمارے لوگ باہر نہیں آ جاتے، جس وقت تک پاکستان میں صحیح معنوں میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی، سویلین اداروں کی پاسداری ہوگی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور لا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بزرگوں دوستو، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ پر آخری بات، ستم ظریفی دیکھیں، 6 ججوں نے ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ لوور جوڈیشری کے ججز کو دھمکایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف آپ فیصلے لکھیں۔ میں ان جج صاحبان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہم لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ 2-3 نعرے ماروں گا پر آواز آنی چاہیے۔ آواز آئے گی؟ آواز برازی، نعرہ تکبیر۔